پنک سکارف والی لڑکی۔ پروفیسر خاقان علی کی سرد آواز پورے ہال میں گونجی تو آخری قطار میں بیٹھی مرجان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، اس کی نظریں زمین پر جم گئیں۔ یس سر۔ خاقان علی نے اس کے ہاتھ میں پکڑی خالی شیٹ کو دیکھا، پھر اس کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ یہ ٹیسٹ پیپر آپ کا ہے؟ جی سر۔ مجھے حیرت ہے، آپ نے پورا پیپر خالی چھوڑ دیا۔ آپ کو اندازہ ہے آپ نے کتنے وقت کی قدر نہیں کی؟ مرجان نے ہمت جمع کی مگر آواز پھر بھی لرز رہی تھی۔ سوری سر۔ سوری؟ خاقان علی کے لہجے میں سختی بڑھ گئی۔ صرف سوری بولنے سے سب ٹھیک نہیں ہو جاتا مرجان۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھنے آئی ہیں، یہاں ہر چیز کو سنجیدگی سے لینا پڑتا ہے۔ مرجان نے آنکھیں جھکا لی، وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ پھر وجہ کیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، سر میرے ہسبینڈ کی طبیعت بہت خراب تھی، میں رات بھر ان کے پاس تھی، صبح میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ خاقان علی کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ یہ سب آپ کی ذاتی زندگی کے معاملات ہیں، آپ کو اپنی پڑھائی کی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی۔ مرجان نے نم آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ سر میں سمجھتی ہوں، مگر کبھی کبھی حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ مجھے حالات نہیں، نتائج نظر آتے ہیں۔ آپ کی خالی شیٹ آپ کی محنت دکھا رہی ہے۔ مرجان کے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ وہ وہی شخص تھا جس کے لیے اس نے اپنی نیند قربان کی تھی، جس کی بیماری میں خود کو بھول گئی تھی۔ سر میں نے پوری کوشش کی تھی۔ کوشش نظر آنی چاہیے مرجان۔ سر مجھے ایک موقع دے دیں۔ موقع ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے، مگر ذمہ داری نبھانے والے خود موقع بناتے ہیں۔ مرجان کے ہونٹ کانپے۔ سر پلیز۔ خاقان علی نے پیپر میز پر رکھا۔ بس بہت ہو گیا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ سر جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ یہ الفاظ مرجان کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ پلٹی، اپنی آنکھوں میں جمع آنسو چھپانے کی کوشش کی، پھر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اسے چکر آیا۔ اس نے دیوار پکڑنے کی کوشش کی مگر جسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مرجان، کسی نے پکارا مگر اس کی سماعت دھندلا چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر چکی تھی۔ ہسپتال کے باہر خاقان کرسی پر بیٹھا سر تھامے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر کی باتیں ابھی تک اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ مرجان کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ خاقان کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ خاموش بیٹھا ماضی کے ان لمحوں کو یاد کر رہا تھا جب اس نے مرجان سے شادی کرنے کے لیے ہاں کی تھی۔ وہ جانتا تھا مرجان اس کی بہن کی بیٹی تھی، مگر وہ رشتہ صرف نام کا تھا، کیونکہ وہ اس کی سوتیلی بہن تھی جس کا مرجان سے کوئی خونی تعلق نہیں تھا۔ مرجان نے بچپن سے ہی سوتیلی ماں عشرت کی سختیاں برداشت کی تھیں۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو بیرون ملک سے تعلیم مکمل کر کے واپس آنے والا ہے۔ خاقان جب واپس آئے تو اپنی قابلیت کی وجہ سے اسے آسانی سے یونیورسٹی میں نوکری مل گئی۔ باہر کی ڈگری ہونے کی وجہ سے اس کے لیے راستے کھلتے چلے گئے۔ دوسری طرف مرجان اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے گھر کے ہر کام کا بوجھ اٹھاتی رہی۔ وہ اکثر عشرت سے کہتی تھی، امی آپ مجھ سے جتنا کام کروانا چاہتی ہیں کروا لیں، مجھے صرف پڑھنے دیں، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ عشرت نے بھی اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ اسے مرجان کی محنت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے صرف یہ سوچ خوش کرتی تھی کہ گھر کے کام بھی ہوتے رہیں گے، جائیداد بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ عشرت کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا۔ اس نے اپنے بھائی خاقان کے سامنے مرجان سے شادی کی پیشکش رکھی تھی۔ خاقان مرجان کو پہلے دیکھ چکا تھا، اس کے معصوم چہرے سے متاثر ہوا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ایک سادہ طبیعت کی لڑکی ہے جسے وہ عزت دے گا، محبت دے گا، ایک اچھی زندگی دے گا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ویورز، ہماری زندگی میں کچھ موڑ ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم کچھ فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے کئی دفعہ ہماری زندگی بہتر کر دیتے ہیں،
اور کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں، ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ہماری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آج کی کہانی میں کس طرح کے موڑ ہیں؟ کیا زندگیوں کو بہتر کریں گے یا تباہ کریں گے؟ یہ تو آپ کو ایک کہانی پڑھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ تو آئیں کہانی کی جانب چلتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ رشتہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا امتحان لے کر آنے والا ہے۔ عشرت کے دل کو پھر بھی سکون نہیں ملا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرجان کو اس گھر میں عزت ملے۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے ایسا کھیل کھیلا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ خاقان اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مرجان کو نئے گھر میں کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ اسی لمحے عشرت گھبرائی ہوئی حالت میں اس کے سامنے آ گئی۔ خاقان، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ خاقان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ عشرت نے فوراً چند کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس لڑکی کے بارے میں مجھے پہلے نہیں پتا تھا، یہ لڑکی ایسے نکلے گی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ خاقان نے الجھن میں کاغذات دیکھے۔ وہ سب جھوٹ ثبوت تھے جو عشرت نے خود تیار کیے تھے۔ وہ جان بوجھ کر خاقان کے سامنے رکھ رہی تھی تاکہ اس کی شادی کے آغاز میں ہی نفرت کا بیج بو دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ عشرت نے آنکھوں میں جھوٹے آنسو بھر لیے۔ یہ ثبوت ہے، اس کے کسی کے ساتھ تعلقات تھے۔ میں نے سوچا تھا خاموش رہوں گی، مگر تمہاری زندگی خراب ہوتی دیکھ کر برداشت نہیں ہوا۔ خاقان کا چہرہ بدلنے لگا۔ عشرت نے اپنی بات جاری رکھی۔ تم جائیداد کے لیے اسے رکھ لو، مگر اپنی زندگی میں اسے بیوی کا مقام مت دینا۔ میں تمہاری شادی کسی شریف خاندان کی لڑکی سے کروا دوں گی۔ خاقان چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ وہ شخص جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی بیوی کی عزت دینے، محبت دینے کے ارادے سے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اب اس کے سامنے ایک مختلف تصویر کھڑی تھی۔ اسے لگا تھا جس لڑکی کا ہاتھ اس نے تھاما ہے وہ معصوم ہے، مگر عشرت کے دکھائے ہوئے جھوٹے ثبوتوں نے اس کے دل میں شک پیدا کر دیا تھا۔ خاقان کے چہرے پر اب صرف غصے کے تاثرات تھے۔ خاقان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر سخت غصہ نمایاں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جس کا مرجان نے خواب دیکھا تھا۔ مرجان نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر گیا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ اچانک خاقان کے لہجے میں اتنی سردی کیوں آ گئی ہے۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ چند لمحوں بعد ہمت کر کے بولی، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ خاقان نے اسے دیکھا۔ اس کے اندر غصے کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، بس بولنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا بولوں۔ مرجان نے اس کے لہجے کی سختی محسوس کی، مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ آپ شاید میری باتوں سے پریشان ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کی بہن نے ساری زندگی مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے بہت ذلیل کیا ہے۔ میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، شاید اسی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ مجھے بوجھ سمجھا۔ مرجان کی آواز بھر آ گئی۔ یہ شادی بھی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ مجھے اچھے لگے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس رشتے کو اچھے طریقے سے سنبھال پائیں گے۔ آپ میرے ساتھ اپنی بہن والا رویہ نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے ساری زندگی صرف نفرت دیکھی ہے۔ مجھے پہلی بار لگا تھا شاید اب میری زندگی بدل جائے گی۔ خاقان خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل میں ایک آواز آئی کہ سوچ کر تو وہ بھی یہی آیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن کی غصے والی طبیعت سے واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عشرت کبھی آسان مزاج نہیں رہی، مگر اب اس کے سامنے جو حقیقت رکھی گئی تھی اس نے اس کے دل کو بدل دیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، تمہاری باتیں سن کر لگتا ہے جیسے تم معصوم بن رہی ہو، لیکن شاید تم اسی قابل ہو جس طرح تمہیں سمجھایا گیا ہے۔ مرجان نے جب دیکھا کہ خاقان مسلسل خاموش ہے، اس کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے، تو اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تاکہ اسے یقین دلا سکے کہ وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہے۔ خاقان نے فوراً اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ مرجان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ خاقان نے جیب سے وہ کاغذات نکالے جو عشرت نے اسے دیے تھے، پھر مرجان کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے مرجان؟ مرجان نے الجھن سے کاغذات دیکھے۔ یہ کیا ہے؟
خاقان کی آواز میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ تم تو نہ جانے محلے کے کتنے لڑکوں کے ساتھ تعلق بنا چکی ہو، تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ مرجان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نہیں خاقان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، خاموش رہو۔ خاقان کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ میں نے سوچا تھا مجھے ایک سمجھدار، پڑھی لکھی، شریف لڑکی ملی ہے، میں نے سوچا تھا میں تمہیں عزت دوں گا، محبت دوں گا، لیکن میری قسمت ہی خراب تھی۔ مرجان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خاقان میری بات سنیں، یہ سب جھوٹ ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ خاقان نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے میری بات پر یقین کریں، اپنی اوقات میں رہنا مرجان۔ اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی، کوئی الٹی سیدھی حرکت کی میرے نکاح میں ہونے کے باوجود، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مرجان روتی رہی، وہ چیختی رہی، اپنی صفائیاں دیتی رہی، مگر خاقان کے دل میں اپنی بہن کی بات کا یقین بیٹھ چکا تھا۔ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کسی نے مجھے بدنام کرنے کے لیے کیا ہے، بس بہت ہو گیا۔ آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ مجھے حقیقت معلوم ہے۔ مرجان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ پہلی رات جسے وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات سمجھ رہی تھی، وہی رات اس کے لیے ایک خوف بن چکی تھی۔ خاقان نے غصے میں اسے پیچھے ہٹایا، جس سے مرجان کا توازن بگڑ گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ کو چوٹ لگی، مگر خاقان کے دل پر غصہ اتنا حاوی تھا کہ اسے اس کی تکلیف دکھائی نہ دی۔ مرجان خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں صرف درد تھا۔ رات گزرتی رہی، صبح ہو گئی، مگر خاقان نے اسے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ قائم کرے۔ اس نے صرف اتنا سمجھا دیا تھا کہ اس کمرے کے اندر کسی بھی قسم کی غلطی کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ خاقان کو بعد میں معلوم ہوا تھا کہ مرجان اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جہاں وہ پروفیسر بن چکا تھا، مگر اب امتحانات کے آخری دن چل رہے تھے، پیپر شروع ہونے والے تھے۔ مرجان کی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر تھی، کیونکہ اس کے لیے تعلیم صرف ایک خواب نہیں تھی بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا واحد راستہ تھی۔ اس رات خاقان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اسے تیز بخار تھا، مگر اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ بخار کتنا بڑھ چکا ہے۔ مرجان نے جب اسے کمزور دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ خاقان نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ میری ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا ہے مرجان، انہیں دبا دو۔ مرجان نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا تھا، وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ صبح اس کا امتحان ہے، اسے صرف اپنے شوہر کی تکلیف نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد خاقان بخار کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ مرجان کے ہاتھ کانپ گئے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ وہ ساری رات اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی تھی، پانی پلاتی رہی تھی، اس کی حالت دیکھتی رہی تھی۔ اس رات مرجان نے اپنی نیند قربان کر دی تھی، اپنی صحت قربان کر دی تھی، اپنے امتحان کی تیاری بھی قربان کر دی تھی۔ صبح جب خاقان کی طبیعت بہتر ہوئی تو اس کا بخار کم ہو چکا تھا، مگر مرجان کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، اس کے جسم میں تھکن تھی، اس کا ذہن خالی تھا۔ اسی تھکن کی وجہ سے امتحان کے کمرے میں بیٹھ کر وہ سوالات کو دیکھتی رہی، مگر کچھ لکھ نہ سکی تھی۔ جس خواب کے لیے اس نے سوتیلی ماں کی سختیاں برداشت کی تھیں، جس خواب کے لیے اس نے گھر کے کاموں کا بوجھ اٹھایا تھا، وہ خواب اب اس خالی پیپر کے سامنے ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ فیل ہو جائے گی، پیپر دوبارہ دینے کا موقع موجود تھا، مگر اس کے لیے دوبارہ اتنی محنت کرنا آسان نہیں تھا۔ مرجان روتی ہوئی گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی درد تھا کہ جس شخص کے لیے اس نے سب کچھ کیا، آج اسی شخص کی وجہ سے اس کا خواب خطرے میں پڑ گیا تھا۔ رات کو خاقان گھر واپس آیا تو اس نے مرجان کو خاموش بیٹھے دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولا، یہ کیا ڈرامہ تھا جو تم نے آج یونیورسٹی میں کیا؟ مرجان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ خاقان کی آواز میں غصہ تھا۔ سب کے سامنے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہارے ہسبینڈ کی طبیعت خراب تھی؟ وہاں کسی کو نہیں معلوم کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔
اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تمہیں اندازہ ہے میری عزت پر کیا اثر پڑے گا؟ مرجان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاقان یہ تو حقیقت تھی، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ حقیقت ہر جگہ بیان نہیں کی جاتی، مگر آپ میری زندگی کا حصہ ہیں، میں کیا کرتی؟ خاقان نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ مرجان کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بھیگی آواز میں بولی، اگر یہ اتنی بڑی بدنامی ہے آپ کے لیے تو پھر مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ خاقان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ تمہیں چھوڑ دیا تو تم معاشرے میں پتہ نہیں کتنا گند پھیلاؤ گی، کتنے بگاڑ کا سبب بنو گی۔ مرجان کے آنسو رک گئے۔ خاقان نے اپنی بات مکمل کی، اسی لیے تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا، تمہیں اپنی حدود میں رہنا ہوگا۔ اب اس نے یونیورسٹی جا کر کیا کرنا تھا؟ آخری پیپر تھا اور وہ بھی ایسا ہو چکا تھا، وہ گھر میں ہی کام کر رہی تھی جب عشرت بیگم نے اسے دور سے دیکھا اور پھل فروٹ کھاتے ہوئے تقریر شروع کر دی۔ دیکھ رہی ہوں مرجان، تم دونوں کے درمیان کتنی دوری آ گئی ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب تم دونوں ایک دوسرے سے لڑتے ہو، کیونکہ یہی تو میں چاہتی تھی کہ تم دونوں کبھی ایک نہ ہو سکو۔ تمہیں شاید ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ یہ سب میری محنت ہے۔ میں نے ہی اپنے بھائی کے دل میں تمہارے خلاف شک پیدا کیا ہے۔ میرا بھائی میری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہے۔ تم کسی بھی غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم اسے اپنے پلوں سے باندھ لو گی۔ خاقان ایسا مرد نہیں ہے جو بیوی کے اشاروں پر چلے۔ ہمارے خاندان میں کوئی زن مرید نہیں ہے۔ تم نے سوچا ہوگا شادی کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تم نے سوچا ہوگا کہ خاقان تمہیں عزت دے گا، تمہاری بات سنے گا، تمہیں محبت دے گا، لیکن تم بھول گئی تھی کہ خاقان میرا بھائی ہے اور اس کے دل تک پہنچنے کا راستہ مجھے معلوم ہے۔ تم جتنی کوشش کر لو میرے بنائے ہوئے فاصلے ختم نہیں کر سکتی۔ تمہاری ہر خوشی مجھ سے گزر کر جائے گی اور تمہیں میری مرضی کے بغیر اس گھر میں سکون نہیں ملے گا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تم کب تک اس گھر میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتی رہو گی۔ مرجان حیران رہ گئی کہ اس عورت نے کیا کیا ظلم نہیں کیے، ابھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ میری شادی شدہ زندگی کو بھی خراب کر رہی ہے، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ سمجھ گئی، ٹھیک ہے کہ یہ دونوں ہی ایسے ہیں۔ شادی کا کچھ وقت گزر چکا تھا، مگر مرجان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس گھر میں آ کر بھی اکیلی رہ گئی ہے۔ خاقان کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت ایک فاصلے پر رہتا تھا، جیسے اس نے دل میں ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہو۔ صبح کے وقت جب مرجان ناشتہ تیار کر کے میز پر رکھتی تو وہ خاموشی سے بیٹھ جاتا۔ مرجان کبھی اس کے چہرے پر نظر ڈال دی، کبھی اس امید سے کہ شاید آج وہ اس کی محنت دیکھ کر ایک بار تعریف کر دے، مگر خاقان کی نظریں ہمیشہ خامیاں تلاش کرتی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہے، خاقان نے کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مرجان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ابھی دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ تمہیں ہر کام کے لیے دوبارہ کوشش کرنی پڑتی ہے، کیا تمہیں پہلی بار میں کوئی کام صحیح کرنا نہیں آتا؟ مرجان خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ جواب دے گی تو بات مزید بڑھ جائے گی۔ کبھی کھانے میں معمولی سی کمی رہ جاتی تو خاقان بات بنا لیتا، کبھی گھر کی صفائی میں کوئی چھوٹی سی چیز اپنی جگہ پر نہ ہوتی تو وہ اسے سنانے لگتا۔ مرجان ہر بار خاموشی سے سب برداشت کر لیتی، کیونکہ اسے امید تھی کہ شاید ایک دن خاقان اس کے دل کو سمجھ لے گا، شاید ایک دن اسے یقین ہو جائے گا کہ وہ ویسی نہیں جیسا اسے بتایا گیا ہے۔ ایک دن مرجان اپنی کتابیں لے کر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر ہاتھ میں قلم تھا۔ وہ اپنے خواب کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خاقان کمرے میں آیا تو اس کی نظر کتابوں پر پڑی۔ اب بھی پڑھائی کا شوق ہے تمہیں؟ مرجان نے آہستہ سے اسے دیکھا۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں خاقان، کیونکہ یہی میرا خواب تھا۔ خاقان ہنس دیا، مگر اس ہنسی میں طنز تھا۔ اب تو تم ویسی فیل ہونے والی ہو، ویسی بھی تم جیسی لڑکیوں کا دماغ پڑھائی میں کہاں لگتا ہے۔ یہ الفاظ مرجان کے دل میں اتر گئے، مگر اس نے آنکھوں میں آنے والے آنسو روک لیے۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ حقیقت ہے، تمہیں اپنی حقیقت قبول کرنی چاہیے۔ مرجان نے کتاب بند کر دی۔ میں نے کب آپ سے تعریف نہیں مانگی تھی خاقان، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے غلط سمجھنا چھوڑ دیں۔
خاقان نے سرد لہجے میں جواب دیا، مجھے تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہیں قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مرجان خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خاقان ہر بات سے اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ اس گھر میں اختیار صرف اسی کا ہے۔ وہ اسے ہر لمحہ یاد کروانا چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے کمزور ہے۔ رات کے وقت جب پورا گھر خاموش ہو جاتا تو مرجان اپنی آنکھوں کے آنسو چھپانے کے لیے تکیے میں منہ چھپا لیتی۔ وہ آہستہ آہستہ روتی رہتی، کبھی اپنی ماں کی سختیاں یاد کرتی، کبھی اپنے ادھورے خواب یاد کرتی، کبھی سوچتی کہ کیا اس کی زندگی میں کبھی ایسا دن آئے گا جب کوئی اسے بغیر شک کے قبول کرے گا۔ خاقان اسی کمرے میں موجود ہوتا، مگر وہ جان بوجھ کر ان سسکیوں کو نظر انداز کرتا، کیونکہ اس کے دل میں ابھی تک وہی غلط فہمی موجود تھی جو عشرت نے پیدا کی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سختی سے وہ مرجان کو اپنے قابو میں رکھ پائے گا۔ ویورز، مجھے معلوم ہے کہانی آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، تو کہانی تو آپ کو پسند آ رہی ہے، تو یوٹیوب پالیسی کے باعث ہم آپ سے مل رہے ہیں، لیکن کہانی اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو جناب اس بٹن کو، یہ جو ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا، اس کو بھی تو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارا چینل جو ہے وہ دوبارہ جلدی سے مل جائے، کیونکہ سبسکرائبرز جو ہیں وہ ہماری فیملی ہیں اور ہماری فیملی سے ہم پاس رہتے ہیں، دور نہیں۔ تو آئے کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس سختی کے پیچھے ایک معصوم دل روز تھوڑا تھوڑا ٹوٹ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر مرجان کی زندگی میں سکون واپس نہ آیا۔ خاقان کی سختیاں اپنی جگہ قائم رہیں، مرجان خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی، مگر اس خاموشی نے اس کے جسم کو اندر سے توڑنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے چہرے کی رونق کو کم ہونے لگی تھی۔ جو لڑکی کبھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں خواب سجائے پڑھتی تھی، اب وہی آنکھیں تھکن سے بھری رہتی تھیں۔ اس کا وزن تیزی سے کم ہو رہا تھا، کپڑے ڈھیلے ہونے لگے تھے، گھر کے کام کرتے ہوئے کئی بار اسے دیوار کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ مرجان کبھی خاقان کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر پھر اس کے سخت لہجے یاد آ جاتے تھے، وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ ایک دن صبح کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، جسم کمزور پڑ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر چکی تھی۔ جب خاقان کو خبر ہوئی تو وہ اسے ہسپتال لے کر گیا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے خاقان بار بار اپنی نظریں نیچے کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر رپورٹ لے کر آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ خاقان صاحب، آپ کی اہلیہ کا خون مسلسل بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے، کیا ان کو کوئی ذہنی دباؤ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ خاقان خاموش ہو گیا، اس کے پاس جواب تھا مگر وہ بول نہ سکا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، ان کا جسم بہت کمزور ہو چکا ہے، اگر یہی صورتحال رہی تو یہ مصنوعی خون پر آ سکتی ہے، پھر جسم کی اپنی خون بنانے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ خاقان نے پہلی بار خوف سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، کیا یہ خطرناک ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، جی یہ خطرناک ہو سکتا ہے، اگر وقت پر توجہ نہ دی گئی تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے، آپ ان کا خیال رکھیں، ان کو ذہنی سکون دیں۔ ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آپ کے ذاتی معاملات کے بارے میں مجھے علم نہیں، مگر اتنی کم عمری میں ایسی حالت اکثر شدید ٹینشن لینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی خاندانی بیماری کی وجہ سے بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مگر ان کی بات کے مطابق خاندان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خاقان کا چہرہ بدلنے لگا، اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مرجان صرف خاموش نہیں تھی، وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ ان کا خیال رکھیں، ورنہ نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ انسان کبھی کبھی جسمانی بیماری سے نہیں بلکہ مسلسل دکھ برداشت کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ خاقان کے دل میں اتر گئے، مگر وہ ابھی بھی خاموش کھڑا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی سختیوں کا وزن محسوس ہونے لگا تھا۔ ہسپتال سے واپسی پر خاقان کے ہاتھ میں دوائیوں کا تھیلا تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ مرجان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے، جیسے جسم میں طاقت باقی نہ رہی ہو۔
خاقان پہلی بار اس کی کمزوری کو محسوس کر رہا تھا جو کئی مہینوں سے اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، مگر وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تو عشرت بی بی حسب معمول اپنے کمرے سے نکل آئی۔ ان کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہی پرانی سختی موجود تھی جو ہمیشہ مرجان کے لیے ہوتی تھی۔ آ گئی ہو؟ چلو اب جلدی کرو، برتن دھو، کھانا بنا دو۔ صبح صبح اٹھ کر چلی گئی تھی ڈرامے کرنے کے لیے۔ کبھی کہتی ہے مجھے چکر آ رہے ہیں، کبھی کہتی ہے مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے وہ ہو رہا ہے۔ کام سے بچنے کے بہانے تو پہلے بھی بہت دیکھے ہیں۔ خاقان چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو عشرت بی بی پہلے بھی اس کے سامنے بولتی رہی تھیں، مگر تب وہ خاموش رہتا تھا کیونکہ اس کے دل میں پہلے سے ایک غلط تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو مرجان کی ہر تکلیف کو بہانہ سمجھتا تھا، مگر آج ڈاکٹر کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ خاقان نے عشرت بی بی کی طرف دیکھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں پہلی والی خاموشی نہیں تھی۔ وہ مرجان کو سہارا دے کر کمرے تک لے گیا۔ تم یہاں بیٹھو، آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ مرجان نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں اتنے زخم جمع ہو چکے تھے کہ اب خاقان کی معمولی سی نرمی بھی اسے یقین نہیں دلا پا رہی تھی۔ وہ شخص جس سے اسے محبت کی امید تھی، اسی کے سخت الفاظ نے اس کے دل کو اتنا تھکا دیا تھا کہ اب وہ کسی امید کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خاقان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اس کی نظر عشرت بی بی پر پڑی۔ وہ حیران کھڑی تھی، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ خاقان نے پہلی بار مرجان کا ساتھ دیا ہے۔ عشرت بی بی کے دل میں ایک خیال آیا، کیا یہ ماں بننے والی ہے؟ پھر فوراً انہوں نے اپنے ہی خیال کو رد کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خاقان نے کبھی مرجان کو اس مقام تک پہنچنے ہی نہیں دیا تھا۔ خاقان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ خاقان نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مرجان کا خون مسلسل کم ہو رہا ہے، اگر یہی حالت رہی تو مسئلہ بہت بڑھ سکتا ہے، وہ شدید کمزوری کا شکار ہو سکتی ہے۔ عشرت بی بی نے بے پرواہی سے کہا، کل کی مرتی آج مر جائے، ہمیں کیا؟ خاقان کو یہ بات سن کر دکھ ہوا۔ باجی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ عشرت بی بی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی بد کردار ہے کہ پورا محلہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر میرا اس کے ساتھ 1.5 سال گزر چکا ہے، اس نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کیوں نہیں کی؟ عشرت بی بی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ تم سے ڈرتی ہے خاقان، اسے پتہ ہے اگر کچھ کرے گی تو بری طرح پھنس جائے گی۔ خاقان نے سر ہلایا، نہیں باجی، جس کے اندر اتنی بے خوفی ہو وہ صرف ڈر کی وجہ سے نہیں رک جاتا، انسان کی حقیقت وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ عورت اگر ایک بار اپنی دہلیز پار کر جائے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ خاقان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں نے اسے بہت دفعہ آزمایا ہے، مگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ عشرت بی بی خاموش ہو گئی۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے کسی کی ایک پر شرمندگی ہو، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، پرانی باتوں کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے۔ خاقان کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ظلم کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی جائے اور میرے اوپر ایک گناہ کا بوجھ آ جائے۔ عشرت بی بی اسے حیرت سے دیکھتی رہیں۔ باجی، آج کے بعد آپ اس سے بلا وجہ کام نہیں کروائیں گی، ہم گھر کے لیے نوکرانی رکھ لیں گے، مگر مرجان کو آرام کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی سے بھی پیش نہیں آیا جائے گا۔ خاقان نے یہ سب بہت سکون سے کہا تھا، اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، صرف احساس تھا۔ عشرت بی بی کے لیے یہ سب ایسے تھا جیسے اچانک زمین ان کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ وہ خاقان کو دیکھتی رہیں، جس بھائی کو وہ ہمیشہ اپنی باتوں سے چلاتی رہی تھی، آج وہ پہلی بار اپنی سوچ بدلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بازی کیسے پلٹ گئی۔ خاقان خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس بار اس کے قدموں میں پہلے جیسا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا بوجھ تھا جس کا نام شاید احساس تھا۔ مرجان کی زندگی جیسے ایک مسلسل آزمائش بن چکی تھی۔ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، صبح آنکھ کھلتے ہی اسے ذمہ داریوں کا احساس گھیر لیتا تھا۔ کبھی کچن میں کھڑی گھنٹوں کام کرتی، کبھی پورے گھر کی صفائی کرتی، کبھی عشرت بی بی کی آواز پر فوراً حاضر ہو جاتی۔
اس کا جسم پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا، مگر وہ خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی، کیونکہ اسے بچپن سے ہی برداشت کرنا سکھایا گیا تھا۔ سوتیلی ماں کے ظلم برداشت کیے تھے، اپنے خوابوں کو بچانے کے لیے ہر مشکل قبول کی تھی، مگر اب اسے لگتا تھا کہ جس خواب کے لیے اس نے سب کچھ سہا وہ بھی اس سے چھن گیا ہے۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس کی تعلیم کا خواب ختم ہو گیا تھا۔ وہ رات جب خاقان بیمار تھا اور وہ پوری رات اس کی خدمت کرتی رہی تھی، وہ رات اسے بار بار یاد آئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے لیے اپنی نیند قربان کر دی تھی، اپنی تیاری قربان کر دی تھی، مگر صبح امتحان کے کمرے میں اس کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ انگلش کا پیپر تھا اور وہ جانتی تھی کہ انگلش میں فیل ہونے کا مطلب باقی سب مضامین میں بھی ناکامی تھی۔ اس کی برسوں کی محنت بھی ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی تھی۔ مرجان اکثر اپنی کتابوں کو دیکھتی تو آنکھیں بھر آتی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جاتی تو شاید اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے بدل سکتی تھی، مگر اب نہ تعلیم باقی رہی تھی، نہ وہ امید جس کے سہارے وہ زندہ تھی۔ اوپر سے خاقان کا رویہ بھی ہر روز اس کے دل پر ایک نیا زخم لگا دیتا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ڈانٹ دیتا تھا، اس کے کسی کام کی تعریف نہیں کرتا تھا، ہر وقت اسے یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ اس کے لیے مسئلہ ہے۔ مرجان کے اندر غم جمع ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کے جسم نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ کسی تصویر کی طرح خاموش بیٹھی تھی، جیسے اس کے اندر کے سارے جذبات ختم ہو چکے ہوں۔ اسی وقت خاقان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری تھی اور دوائیاں بھی تھیں۔ وہ پہلی بار اپنی طرف سے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مرجان کے دل میں ابھی بھی وہی پرانے زخم تھے۔ خاقان نے آہستہ سے کہا، یہ پھل کھا لو، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہوگا۔ مرجان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ خاقان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مرجان ضد مت کرو، کھا لو۔ نہیں کھانا مجھے۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ خاقان نے نرمی سے کہا، رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ مرجان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو لگتا ہے میں ہر وقت ڈرامہ کرتی ہوں نا؟ میں نے ایسا کب کہا؟ آپ نے کبھی کہا نہیں، مگر اپنے رویے سے ہمیشہ یہی سمجھایا ہے۔ خاقان خاموش ہو گیا۔ مرجان روتے ہوئے بولتی رہی، اوپر سے آنسو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے میں بس رو رہی ہوں، مگر آپ کو نہیں پتا میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ میں نے اب تم سے کون سی غلط بات کہہ دی ہے؟ خاقان نے الجھن میں پوچھا۔ مرجان کی آواز کانپنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے رونے سے بھی انسان کا خون جلتا ہے۔ خاقان نے چونک کر اسے دیکھا۔ مرجان نے بھیگی آنکھوں سے کہا، اچھا ہے میرا سارا خون جل جائے، مر جاؤں میں، میری جان چھوٹ جائے۔ مرجان ایسی باتیں مت کرو۔ کیوں نہ کرو ایسی باتیں؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، میری زندگی میں ہے ہی کیا اب؟ میرا ایک خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ میرا شوہر بھی ایسا نہیں جس کے پاس بیٹھ کر مجھے سکون ملے۔ سوتیلی ماں کے ظلم بھی ختم نہیں ہوئے۔ میں کس کے لیے جیتی رہوں؟ خاقان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مرجان نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ کو بھی مجھ سے نہ محبت ہے نہ اعتبار۔ یہ الفاظ خاقان کے دل میں اتر گئے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو کمرے میں خاموشی تھی۔ مرجان بخار میں جل رہی تھی۔ خاقان آہستہ سے اس کے قریب گیا، اس نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ مرجان فوراً جاگ گئی، اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے۔ خاقان رک گیا۔ مرجان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار خوف نہیں تھا۔ میں نہیں ڈرتی آپ سے، نہ آپ کی باتوں سے۔ میں نے سن لیا تھا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ اچھا ہے میں اس دنیا سے چلی جاؤں، لیکن یاد رکھنا اگر میں اللہ کے پاس چلی گئی تو میں اسے ضرور بتاؤں گی کہ اس کے بندے نے میرے ساتھ کیا کیا۔ خاقان کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل پر لگا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے آپ سے سوال کرنے لگا تھا، کیا واقعی میں نے صرف اپنی بہن کی بات پر یقین کر لیا؟ کیا مجھے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا میں نے ایک بے گناہ انسان کو سزا دے دی؟
خاقان خاموشی سے مرجان کو دیکھتا رہا. آج پہلی بار اسے اپنے غصے کے پیچھے چھپا ہوا ظلم نظر آنے لگا تھا. خاقان نے کبھی اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اس محلے میں نہیں گزارا تھا. وہ بچپن کے بعد تعلیم کے لیے باہر چلا گیا تھا، پھر اپنی مصروفیات میں ایسا الجھا کہ اسے کبھی یہ جاننے کا موقع ہی نہیں ملا کہ مرجان نے ان سالوں میں کیا برداشت کیا تھا. اس رات مرجان کے الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح لگے تھے. اگر میں اللہ کے پاس چلی گئی تو اسے ضرور بتاؤں گی کہ اس کے بندے نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا. وہ پہلی بار حقیقت جاننا چاہتا تھا، کیونکہ اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اگلے دن وہ خاموشی سے گھر سے نکلا اور اسی محلے کی گلیوں میں چلنے لگا جہاں مرجان نے اپنی زندگی گزاری تھی. وہ لوگوں سے سیدھا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مرجان کا شوہر ہے، اس لیے اس نے ایک عام بات چیت کا انداز اختیار کیا. وہ ایک بزرگ شخص کے پاس بیٹھ گیا. آپ یہاں کافی عرصے سے رہتے ہیں؟ جی بیٹا، بہت عرصے سے. خاقان نے آہستہ سے کہا. میں مرجان کے والد صاحب کو جانتا تھا، ان کے بارے میں بہت سنا ہے. وہ کیسے انسان تھے؟ بزرگ کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بہت اچھے انسان تھے، بہت نرم دل تھے. ان کی بیٹی بھی بالکل ان جیسی تھی. خاقان خاموشی سے سنتا رہا. مرجان بہت اچھی بچی تھی بیٹا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے والی. خاقان کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، کیونکہ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ شاید اسے مرجان کے بارے میں کوئی ایسی بات سننے کو ملے گی جو عشرت کی باتوں کو سچ ثابت کر دے گی. مگر یہاں تو تصویر بالکل مختلف تھی. ایک دوسرے شخص نے بات آگے بڑھائی. بس ایک غلطی کی تھی اس کے والد نے. خاقان نے فوراً پوچھا. کیا غلطی؟ وہ شخص افسوس سے بولا. عشرت نامی عورت سے شادی کر لی تھی. خاقان کے قدم جیسے رک گئے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بیٹا وہ عورت اچھی نہیں ہے. مرجان نے بہت برداشت کیا ہے. ایک عورت جو قریب بیٹھی تھی بول پڑی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بچی کیسے کام کرتی تھی، گھر کے سارے کام کرتی تھی، پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا تھا. خاقان خاموش ہو گیا. لوگ کہتے ہیں عورت کا کردار صرف باہر کے لوگوں سے نہیں ہوتا، گھر والوں کے ساتھ رویہ بھی کردار بتاتا ہے. عشرت نے اس بچی پر بہت ظلم کیا. گھر سے اکثر لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آتی تھیں. اللہ ہی پوچھے گا اس عورت کو. خاقان کے دل میں جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو. وہ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا. اگر سب لوگ عشرت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو پھر حقیقت کیا ہے؟ کچھ دن بعد خاقان نے عشرت بی بی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. وہ کمرے میں آئے تو عشرت بی بی آرام سے بیٹھی تھی. خاقان نے سنجیدہ لہجے میں کہا. باجی، مجھے اس لڑکے کا نام بتائے. عشرت نے چونک کر اسے دیکھا. کون سا لڑکا؟ وہی جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ مرجان کا اس کے ساتھ تعلق تھا. عشرت خاموش ہو گئی. خاقان نے بات جاری رکھی. آپ نے اتنی معلومات نکالی تھی تو اس کا نمبر بھی ہوگا آپ کے پاس. خاقان، تم کیوں یہ سب کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے حقیقت جاننی ہے. میں نے تمہیں جو بتایا تھا وہ کافی نہیں تھا؟ خاقان کی آواز سخت ہو گئی. نہیں باجی، اب کافی نہیں ہے. مجھے اس لڑکے سے بات کرنی ہے. عشرت نے نظر چرا لی. اس سب کو چھوڑ دو. خاقان حیرت سے اسے دیکھنے لگا. چھوڑ دوں؟ پہلے آپ کہتی تھی کبھی نہ بھولنا کہ یہ بد کردار عورت ہے، اسے قابو میں رکھنا، اسے سیدھا رکھنا. اب آپ کہہ رہی ہیں بھول جاؤں؟ یہ کیسی بات ہے؟ عشرت خاموش رہی. خاقان نے واضح لہجے میں کہا. مجھے اس لڑکے کا نمبر چاہیے. اگر آپ نے مجھے نمبر نہیں دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے. یہ الفاظ سن کر عشرت بی بی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ جانتی تھی کہ اب بات ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. ایک ہفتے بعد وہ ایک لڑکی کو لے کر آئیں. خاقان نے اسے غور سے دیکھا. لڑکا اس کے سامنے بیٹھا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اعتماد نہیں تھا. خاقان نے سخت لہجے میں پوچھا. تم مرجان کو جانتے ہو؟ لڑکا فوراً گھبرا گیا. جی نہیں. سوچ کر جواب دینا. میرا مرجان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. خاقان مسلسل اسے دیکھتا رہا. پھر تمہارا تعلق کس سے ہے؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا. میرا تعلق عشرت بی بی سے ہے. خاقان کے چہرے پر حیرت پھیل گئی. کیا؟ لڑکا گھبرا کر بولا.
ہم فون پر بات کرتے ہیں، وہ میری شوگر ممی ہے۔ خاقان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اسے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ جس عورت کی باتوں پر اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا، وہی عورت اس سے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ غصے میں عشرت بی بی کے پاس گیا۔ باجی یہ سب کیا ہے؟ عشرت خاموش ہو گئی۔ مجھے جواب چاہیے۔ آخر کار عشرت نے نظر چکا لی۔ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا۔ خاقان کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں مرجان کو کچھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اسے عزت دو۔ خاقان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اسے اپنی ہر سخت بات یاد آنے لگی۔ مرجان کے آنسو یاد آنے لگے۔ اس کا خاموش رہنا یاد آنے لگا۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف گیا، مگر دروازہ کھولتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ مرجان بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ مرجان! خاقان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اسے اٹھا کر باہر لے آیا۔ آج پہلی بار اس کے دل میں خوف تھا، وہ خوف کہ کہیں بہت دیر نہ ہو چکی ہو۔ وہ مرجان کو دوبارہ ہسپتال لے کر بھاگ گیا، اور راستے بھر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، میں نے ایک معصوم انسان کو صرف اس لیے سزا دی کیونکہ میں نے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مرجان بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ زرد نظر آ رہا تھا۔ خاقان باہر کرسی پر بیٹھا بے چینی سے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اگر وہ پہلے ہی مرجان کی حالت سمجھ لیتا، اگر وہ ایک بار اس کی بات سن لیتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر رپورٹ ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ خاقان صاحب۔ خاقان فوراً کھڑا ہو گیا۔ جی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے رپورٹ اس کے ہاتھ میں دی۔ ان کا خون پہلے سے بھی زیادہ کم ہو گیا ہے۔ خاقان کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ کتنا کم ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ صرف 5 یونٹ پر آ گیا ہے۔ خاقان چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ 5 یونٹ؟ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی، یہ بہت زیادہ خطرناک اور الارمنگ صورتحال ہے۔ ایک جوان لڑکی میں اتنی کمی نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 12 سے 14 یونٹ کے درمیان ہونا چاہیے۔ خاقان خاموش کھڑا رہا۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی۔ اب آپ کو اس بات کی گہرائی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ صرف کمزوری نہیں ہے، یہ ایک خطرناک حالت ہے۔ خاقان کی نظریں زمین پر جھک گئیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مرجان صرف خاموش نہیں تھی، وہ اندر سے کتنی تکلیف میں تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحے دیکھے جب مرجان اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی اور وہ اسے خاموش کرا دیتا تھا۔ وہ رات یاد آئی جب وہ بخار میں تھی اور پھر بھی اس سے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ وہ دن یاد آیا جب وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس جینے کی وجہ نہیں رہی۔ آج خاقان کے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کچھ دن بعد جب مرجان کی حالت بہتر ہوئی اور ہسپتال سے چھٹی ملنے والی تھی تو خاقان نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اسے عشرت بی بی کے گھر واپس نہیں لے کر جائے گا۔ اس نے پہلے ہی ایک خوبصورت فرنشڈ فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا جہاں ہر چیز موجود تھی۔ مرجان کے آرام کے لیے اگر کمرہ تھا، دوائیوں کا انتظام تھا، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مرجان کو جب ہسپتال سے باہر لایا گیا تو خاقان خاموشی سے اسے وہاں لے گیا۔ مرجان حیران تھی مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے جذبات ختم ہو چکے تھے۔ خاقان نے اسے بستر پر بٹھایا، پھر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، پھر اچانک اس نے مرجان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مرجان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خاقان کی آواز بھاری ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو مرجان۔ مرجان خاموش رہی۔ مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا گیا وہ جھوٹ تھا۔ میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ میں نے اپنی بہن کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی۔ میں نے تمہیں وہ دکھ دیے جن کی تم حقدار نہیں تھی۔ مرجان کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ خاقان نے بات جاری رکھی۔ وہ گھر بھی تمہارا ہے مرجان، وہ جائیداد بھی تمہارا حق ہے۔ میں تمہارا حق واپس دلاؤں گا۔ میں نے جو غلطی کی ہے
شاید پوری زندگی بھی معافی مانگوں تو کم ہے۔ مرجان خاموش رہی۔ خاقان نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے۔ مجھے ایک موقع دے دو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے معلوم ہے میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، مگر مجھے ایک موقع دو کہ میں تمہاری زندگی کی وہ کمی پوری کر سکوں جو میری وجہ سے پیدا ہوئی۔ مرجان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ ہاں نہ صرف خاموشی تھی۔ خاقان نے اسے خاموشی کو قبول کیا۔ وہ جانتا تھا کہ زخم ایک دن میں نہیں بھر سکتے۔ وہ فلیٹ سے نکلا اور سیدھا عشرت بی بی کے گھر پہنچ گیا۔ عشرت بی بی نے اسے دیکھا تو سمجھی شاید وہ معمول کے مطابق آیا ہے، مگر خاقان کے چہرے پر آج ایک الگ ہی سختی تھی۔ باجی، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ عشرت بی بی خاموش ہو گئی۔ جس شخص نے آپ پر بھروسہ کیا، اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی، آپ نے اسی بچی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے اسے بد کردار ثابت کر دیا۔ آپ نے میرے دل میں اس کے خلاف نفرت بھر دی۔ میں اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آپ کی باتوں نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ خاقان کی آواز میں دکھ تھا۔ یہ گھر، یہ جائیداد، یہ سب کچھ مرجان کا حق ہے، اور اب میں دیکھوں گا کہ اسے اس کا حق کیسے نہیں ملتا۔ عشرت بی بی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ خاقان نے فیصلہ سنایا، اگر آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو صرف ایک کمرہ آپ کا ہوگا۔ آپ مرجان کے سامنے نہیں آئیں گی۔ آپ نے جو کیا ہے اس کے بعد آپ کو اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر وہ تلخی سے بولا، ویسی بھی اب آپ کی عمر ہو گئی ہے باجی، 3 شادیاں کر چکی ہیں آپ۔ اب آپ کے سب ساتھی بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب سکون سے بیٹھے اللہ اللہ کریں۔ عشرت بی بی خاموش کھڑی رہ گئی۔ جس گھر میں وہ خود کو سب سے طاقتور سمجھتی تھی، آج وہی ان کا اختیار ختم ہو چکا تھا۔ انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ جس حکومت پر انہیں غرور تھا وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ واقعی صرف ایک کمرے تک محدود ہو گئی تھی، مگر خاقان نے ابھی مرجان کو واپس اس گھر میں نہیں لایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرجان کو صرف جگہ نہیں، سکون چاہیے، اس لیے وہ دور رہ کر اس کا خیال رکھ رہا تھا، وقت پر دوائیاں دیتا، اس کی ضروریات پوری کرتا، اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرتا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ محبت صرف دعووں سے نہیں بلکہ احساس اور عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ مرجان فلیٹ میں آنے کے بعد پہلے جیسی نہیں ہوئی تھی۔ خاقان نے اپنی پوری کوشش شروع کر دی تھی، مگر مرجان کے دل پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ صرف معافی مانگ لینے سے وہ ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ خاقان روز اس کے پاس بیٹھتا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اس کے چہرے پر پہلی والی مسکراہٹ واپس لانے کی کوشش کرتا، مگر مرجان زیادہ تر خاموش رہتی۔ ایک دن خاقان اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی کتابیں تھیں۔ مرجان، میری طرف دیکھو۔ مرجان نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، میں جانتا ہوں میری معافی تمہارے دکھوں کو فوراً ختم نہیں کر سکتی، مگر میں چاہتا ہوں تم ایک بات یاد رکھو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مرجان خاموش رہی۔ خاقان نے کتابیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ تمہارا خواب ختم نہیں ہوا مرجان، تم پھر سے پیپر دو گی، میں خود تمہاری تیاری کرواؤں گا۔ جس جگہ میری وجہ سے تمہارا خواب ٹوٹا تھا، میں وہیں سے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں آگے لے کر جاؤں گا۔ مرجان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ کو لگتا ہے سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے؟ خاقان نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں مرجان، سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، مگر ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ میری طرف دیکھو۔ مرجان نے نظریں اٹھائیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں مرجان، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر مرجان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ خاقان آہستہ سے اس کے قریب ہوا تاکہ اس کی آنسو صاف کر سکے، مگر مرجان فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف آ گیا۔ خاقان رک گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مرجان کے دل میں اس کے لیے صرف ناراضگی نہیں بلکہ ایک خوف بھی پیدا ہو چکا ہے۔ مرجان رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، مگر میں ابھی یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ خاقان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے مرجان، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، اب میں تمہیں سکون دوں گا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے بہت احتیاط سے
اسے اپنے قریب کیا۔ مرجان پہلے تو سہم گئی، مگر خاقان نے صرف اسے تسلی دینے کے لیے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بھول جاؤ یہ سب کچھ، اسے ایک برا خواب سمجھ لو، مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ مرجان خاموشی سے روتی رہی۔ خاقان اسے محسوس کروا رہا تھا کہ اب وہ محفوظ ہے، مگر مرجان کے دل کو اس یقین تک پہنچنے میں وقت لگنا تھا۔ اگلے 2 مہینے خاقان نے اپنی زندگی کا ہر کام مرجان کے حساب سے ترتیب دے لیا۔ وہ وقت پر اس کی دوائیاں دیتا، اس کے لیے پھل لاتا، اس کی پسند کی چیزیں تیار کرواتا، اسے آرام کرنے کا کہتا۔ اگر مرجان تھک جاتی تو خود گھر کے کام سنبھال لیتا۔ مرجان ابھی بھی کم بولتی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں پہلے والا خوف کم ہونے لگا تھا۔ ایک دن خاقان اسے دوبارہ ہسپتال لے کر گیا تاکہ اس کے ٹیسٹ کروائے جا سکیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، خاقان صاحب خون ابھی بڑھا نہیں ہے۔ خاقان کا چہرہ اتر گیا۔ ڈاکٹر نے فوراً بات مکمل کی، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ خون کم بھی نہیں ہوا۔ اس وقت ہماری کوشش یہی ہے کہ دوائیوں سے جسم کو دوبارہ خود خون بنانے کے قابل کیا جائے۔ بلڈ لگوانے کے بعد کئی دفعہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جسم کو باہر سے خون لینے کی عادت بھی پڑ سکتی ہے۔ آپ اسی طرح خیال رکھیں، وقت پر دوائیاں دیں، اچھی خوراک دیں، ذہنی سکون سب سے ضروری ہے۔ خاقان نے مرجان کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ صرف دوائیوں سے نہیں بلکہ محبت سے بھی اس کا علاج ہونا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جو دل اس نے توڑا ہے اسے دوبارہ جوڑنے کے لیے اسے بہت صبر کرنا ہوگا۔ مرجان خاموش بیٹھی تھی، مگر آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ شاید خاقان واقعی بدل رہا ہے۔ کچھ وقت گزر گیا تھا، مرجان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی۔ خاقان نے اپنی زندگی کا ہر معمول بدل دیا تھا۔ وہ پہلے والا خاقان نہیں رہا تھا جو ہر بات میں غصہ تلاش کرتا تھا۔ اب وہ مرجان کی خاموشی بھی سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اس کی تھکن بھی محسوس کرتا تھا، اس کی آنکھوں میں چھپے خوف کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ مرجان ابھی بھی کبھی کبھی اچانک خاموش ہو جاتی تھی، پر خاقان اسے وقت دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دل کے زخم صرف لفظوں سے نہیں بھرتے، انہیں محبت، اعتماد سے بھرنا پڑتا ہے۔ ایک دن خاقان کتابیں لے کر اس کے پاس آیا۔ مرجان دیکھو، تمہاری تیاری شروع کرنی ہے، تم نے کہا تھا نا کہ تمہارا خواب تھا پڑھ لکھ کر کچھ بننا، اب وہ خواب پورا ہوگا۔ مرجان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے خاقان، کہیں پھر سے سب کچھ خراب نہ ہو جائے۔ خاقان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں، اس بار تم اکیلی نہیں ہوگی، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، جس طرح تم نے میری بیماری میں میرا ساتھ دیا تھا، اب میری باری ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں۔ مرجان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے خاقان۔ خاقان نے نظریں جھکا لی۔ مجھے معلوم ہے، آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا، مجھے معلوم ہے، آپ نے مجھے ایسی سزا دی جس کی میں حقدار نہیں تھی۔ خاقان کی آنکھوں میں شرمندگی آ گئی۔ مجھے معلوم ہے مرجان، میں ہر دن اس بات کا بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر خاقان نے آہستہ سے کہا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ مرجان نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں پہلے والا غرور نہیں تھا، وہاں صرف پچھتاوا تھا۔ وہ شخص جس نے اسے رلایا تھا آج خود اس کے سامنے ٹوٹا ہوا بیٹھا تھا۔ خاقان، میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ سے نفرت کروں، مگر میں نہیں کر سکی۔ خاقان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میرے دل میں آپ کے لیے محبت تھی، اسی لیے آپ کی ہر بات زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ خاقان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مرجان، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی خاقان نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ شکریہ مرجان، میں وعدہ کرتا ہوں اب میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے گا۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک نئی شروعات ہوئی۔ محبت آہستہ آہستہ واپس آنے لگی۔ خاقان اب مرجان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا۔ وہ صبح اس کے لیے ناشتہ تیار کرواتا،
پھر اسے یاد دلاتا کہ دوائی وقت پر کھانی ہے۔ مرجان بھی اب پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں رہتی تھی۔ کبھی کبھی وہ خاقان کو دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ ایک دن خاقان نے اسے کتابوں میں مصروف دیکھا تو مسکرا کر بولا، اب تو لگتا ہے میری بیوی مجھ سے زیادہ اپنی کتابوں سے محبت کرتی ہے۔ مرجان نے پہلی بار شرارتی انداز میں جواب دیا، کتابوں نے مجھے کبھی رلایا نہیں ہے۔ خاقان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا دیا، یہ شکایت بھی قبول ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مرجان کے دل میں موجود فاصلے کم ہونے لگے۔ اسے یقین ہونے لگا کہ خاقان واقعی بدل چکا ہے۔ ایک رات دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ خاقان نے مرجان کو دیکھا، تمہیں یاد ہے ایک وقت تھا جب تم میرے سامنے بیٹھ کر بھی مجھ سے بہت دور تھی؟ مرجان نے آہستہ سے کہا، ہاں، میں چاہتا ہوں وہ وقت واپس کبھی نہ آئے۔ میں بھی نہیں چاہتی۔ مرجان کے لہجے میں اب خوف نہیں تھا۔ خاقان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، مرجان، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ مرجان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، آپ کو بہت دیر سے سمجھ آئی۔ خاقان ہنس دیا، ہاں، بہت دیر سے، مگر اب ہمیشہ کے لیے سمجھ آ گئی۔ دونوں نے اپنے رشتے کو ایک نئی محبت سے قبول کیا۔ اب ان کے درمیان وہ دوری نہیں رہی تھی جو غلط فہمیاں نے پیدا کی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا میاں بیوی والا تعلق بھی محبت، اعتماد، احترام کے ساتھ مضبوط ہونے لگا۔ خاقان نے مرجان کو وہ عزت دی جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ مرجان نے بھی خاقان کے پچھتاوے کو محسوس کیا۔ ایک دن جب خاقان گھر آیا تو مرجان نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ خاقان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ سوچ رہا ہوں کہ زندگی نے مجھے ایک بہت قیمتی انسان دیا تھا جسے میں پہچان نہ سکا۔ مرجان مسکرا دی، اب پہچان گئے ہیں۔ خاقان نے محبت سے کہا، اب کبھی نہیں کھوؤں گا۔ مرجان نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس لمحے دونوں جانتے تھے کہ ان کی کہانی آسان نہیں تھی، مگر جو رشتہ آزمائشوں سے گزر کر مضبوط ہو جائے وہ بہت خاص ہوتا ہے۔ خاقان نے مرجان کے خواب بھی پورے کیے۔ وہ دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہوئی۔ اس نے امتحانات دیے۔ اس بار خاقان اس کے ساتھ تھا، وہی شخص جو کبھی اس کے خواب کا سبب بنا تھا، اب اسی خواب کی تکمیل کا سہارا بن چکا تھا۔ مرجان نے ایک دن خاقان سے کہا، آپ جانتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہے؟ خاقان نے پوچھا، کس بات کی؟ یہ کہ مجھے وہی انسان واپس مل گیا جس سے میں نے محبت کی تھی۔ خاقان نے مسکرا کر کہا، اور مجھے وہ انسان مل گئی جس نے مجھے بہتر انسان بنا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے، کیونکہ کبھی کبھی محبت ختم نہیں ہوتی، صرف غلط فہمیوں کے نیچے دب جاتی ہے۔ پھر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو وہی محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ مرجان نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی اور خاقان نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ جس خواب کو وہ ختم سمجھ بیٹھی تھی وہ خواب دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ خاقان خود اس کی تیاری کرواتا تھا، اس کے نوٹس بنواتا تھا، اس کی ہمت بڑھاتا تھا۔ جب کبھی مرجان تھک جاتی تو خاقان اسے یاد دلاتا کہ اس نے کتنی مشکلات کے بعد یہ موقع حاصل کیا ہے۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد مرجان نے دوبارہ اپنے امتحانات دیے اور آخر کار اس نے اپنی تعلیم مکمل کر ہی لی۔ جس لڑکی نے کبھی سوچا تھا کہ اس کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، آج وہ اپنی محنت سے اپنی منزل تک پہنچ چکی تھی۔ خاقان نے اس دن اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مرجان، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے ہار نہیں مانی۔ میں نے تم سے تمہارا خواب چھین لیا تھا، مگر تم نے دوبارہ اسے حاصل کر لیا۔ مرجان مسکرا دی، نہیں خاقان، آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا تھا۔ اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں دوبارہ کوشش بھی نہ کر پاتی۔ خاقان نے محبت سے اسے دیکھا، تمہیں ہمیشہ اپنا حق ملنا چاہیے تھا۔ میں نے دیر کی، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی ملے۔ مرجان کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔
اب وہ وہی خوف زدہ لڑکی نہیں رہی تھی جو کبھی اپنے خواب ٹوٹنے پر خاموشی سے رویا کرتی تھی. اب وہ ایک مضبوط انسان بن چکی تھی جس نے دکھوں سے گزر کر اپنی زندگی دوبارہ بنائی تھی. خاقان اور مرجان نے مل کر اپنی زندگی کو محبت، اعتماد اور احترام کے ساتھ آگے بڑھایا. ان کا رشتہ اب صرف ایک نام کا رشتہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا تعلق بن چکا تھا جہاں دونوں ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے تھے. کبھی کبھی زندگی انسان کو بہت سخت امتحانات دیتی ہے، مگر اگر انسان سچائی کو پہچان لے اور اپنی غلطیوں کو مان لے تو ٹوٹے ہوئے رشتے بھی دوبارہ خوبصورت بن سکتے ہیں. جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسے موڑ آئے جس طور پر اس کہانی میں آج موڑ تھے؟ اگر تھے یا نہیں تھے ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب تو کر لیں، مجھے معلوم ہے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہے اور بڑے شوق سے اس کہانی کو سنا ہے. تو اگر آپ کو پسند آئی ہے کہانی تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ہمیں سپورٹ کریں. بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.